کہانی ایک گاؤں کی جس کی حفاظت خاموش و مضبوط پہاڑ کر رہے تھے۔ اس گاؤں کے سادہ سے گھر جو پتھر اور مٹی سے بنے تھے ایسے لگتے تھے جیسے زمین کے جسم کا ہی ایک حصہ ہوں۔ اس دور دراز جگہ پر جہاں زندگی سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ چلتی تھی، ایک غریب چرواہا فہد اپنی وفادار بیوی جمیلہ کے ساتھ رہتا۔ ان کا گھر ایک کھردرا سا پتریلا جھونپڑا تھا، مگر اس کی دیواریں محبت اور سکون کی گرمی سے بھری تھیں۔ فہد ایک صابر آدمی تھا جس کے چہرے پر دھوپ نے محنت اور دیانتداری کی لکیریں بنا دیں۔ اگرچہ اس کے پاس مال بہت کم تھا، مگر اس کا دل بانٹنے والا تھا۔ اور جمیلہ، وہ ایک نرمی اور محبت سے بھری عورت تھی، جیسے کسی چٹان میں اگنے والا جنگلی پھول۔ اس کی روح سخاوت سے لبریز تھی اور چہرہ شفقت سے چمکتا تھا، مگر اس رضا و سکون کے پردے کے پیچھے ایک گہری تڑپ چھپی تھی، جیسے پیاسی زمین بارش کے لیے رہتی ہے۔ ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر اب تک انہیں کوئی بچہ نصیب نہیں ہوا تھا جو ان کی تنہائی کو بھر سکے۔ چاندنی راتوں میں جمیلہ اپنے چھوٹے سے کچے گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھتی اور آسمان کی طرف دیکھتی۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر گرم آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتی، اپنے رب سے التجا کرتی کہ اسے ایک بیٹا عطا کرے جو ان کے لیے سہارا اور روشنی بن جائے۔ ماں بننے کی خواہش اس کے دل کو چیرتی تھی، اور فہد اسے پیار بھری باتوں سے تسلی دیتا، یاد دلاتا کہ اللہ کی حکمت اور ہر خواہش سے برتر ہے۔ ایک سخت سردی کی رات میں جبکہ برف جیسی اوس نے ریت پر چاندنی کے نقشے بنائے ہوئے تھے اور فجر کی پہلی روشنی ابھی آسمان کی چادر میں بنی بھی نہ تھی، فہد اچانک جاگ گیا۔ اس کا دل گھبراہٹ سے بھرا ہوا تھا، جیسے صحرا کی خاموش روح اسے پکار رہی ہو۔ اس نے اپنی اون کی موٹی چادر اوڑھی، اپنے باپ کی چھڑی ہاتھ میں لی اور فیصلہ کیا کہ آج وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو چھوٹے ریوڑ کو جلدی چراگاہ کی طرف لے جائے گا۔ شاید پچھلی بارش نے کہیں کوئی سبز جگہ اگا دی ہو۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک ایسا خاموش سناٹا جو دل پر اثر کرتا ہے۔ صرف ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ خشک جھاڑیوں سے ٹکرا کر اداس سی سیٹی جیسی آواز پیدا کر رہی تھی۔ جب وہ اس ویران اندھیرے میں چل رہا تھا اور چاند کی مدھم روشنی بھی ماند پڑنے لگی، تب اچانک اس کے کانوں میں ایک عجیب سا کمزور سا شور پہنچا۔ وہ نہ کسی بلی کی میاؤں کی طرح تھا، نہ کسی دور کے بھیڑی کی آواز جیسا۔ وہ ایک بچے کی رونے کی آواز تھی، ایک ننھے بچے کے رونے کی جو رک رک کر آ رہی تھی، جیسے ایک نازک ریشمی دھاگا جو طوفان سے لڑ رہا تھا۔ فہد رک گیا، اس کے قدم ریت میں جم گئے۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے ریت کے ٹیلوں کے لمبے سائے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا، شاید یہ ہوا کا فریب ہو، یا شاید یہ صحرا کو کوئی جن ہو جو اس سے کھیل رہا ہو۔ لیکن وہ آواز پھر سنائی دی، اس بار زیادہ صاف، اور اس میں بے بسی اور درد بھرا ہوا تھا۔ فہد کے دل پر رحم غالب آ گیا اور وہ احتیاط سے اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ جو وہ قریب ہوتا گیا، اس کے سینے میں خوف اور تجسس ایک ساتھ بڑھنے لگے۔ ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے فہد نے جھک کر دیکھا، اور جو منظر اس نے دیکھا اس کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا گڈھا تھا جو ہوا نے بنایا تھا، اور اس کے اندر ایک شیر خوار بچہ پڑا تھا جو ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، مگر وہ کپڑا مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح سفید تھا، اور اس کی نازک جلد سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے کوئی موتی سمندر میں اچھال کر کنار پر بھلا دیا ہو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں سردی سے کانپ رہے تھے، اور اس کا مدھم رونا صحرا کی وسط میں گم ہو رہا تھا، ایک مدد کی پکار جسے کوئی سن نہیں رہا تھا۔ فہد نے ارد گرد کوئی نشان تلاش کیا، مگر اسے صرف چند قدموں کے نشانات ملے جو ہوا نے مٹا دیے تھے۔ یہ کون شخص تھا جو اپنی انسانیت سے اتنا عاری تھا کہ ایک معصوم جان کو اس کے انجام پر چھوڑ گیا ہو؟ اس لمحے فہد نے نہ غربت کا سوچا، نہ بھوک کا، بلکہ اس نے اپنے جسم میں ایک الہی رحمت بہتی محسوس کی۔ اسے لگا جیسے یہ امانت اس کے نصیب میں لکھی گئی ہو۔ اس نے اپنی گرم اون کی چادر اتاری اور بچے کو نرمی سے لپیٹ لیا، پھر اسے اپنے سینے سے لگایا تاکہ اپنے جسم کی حرارت سے اسے گرم رکھ سکے۔ وہ تیزی سے اپنی جھونپڑی کی طرف لوٹا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس کی بیوی جمیلہ نے دروازہ کھولا
تو اس کے چہرے پر فہد کی تاخیر کی وجہ سے پریشانی نمایاں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے چہرے پر حیرت اور خوف کا ایک عجیب امتزاج دیکھا اور اس کی باہوں میں وہ بچہ۔ جیسے ہی اس کی نظر اس سوئے ہوئے بچے پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور فوراً ہی آنسوؤں کے سمندر میں بہنے لگیں۔ اس نے جھک کر لرزتی انگلیوں سے بچے کی گال کو چھوا، پھر اسے فہد سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ کسی خواب کو گلے لگا رہی ہو جس کا برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس لمحے دونوں جان گئے کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو سب سے عجیب طریقے سے قبول کیا ہے، انہیں آسمان سے ایک تحفہ بھیجا ہے۔ بچے نے جمیلہ کو بوسہ دیتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہماری زندگی میں چاندنی بھر گئی ہے، جیسے تاریک رات میں چاند نکل آیا ہو۔ فہد نے جواب دیا، اگر ایسا ہے تو اس کا نام بدر ہوگا۔ یوں فہد و جمیلہ کے خاموش جھونپڑے میں زندگی بھر گئی۔ اب بدر کا رونا ان کے کانوں کو سب سے پیارا نغمہ لگتا تھا اور اس کی ہنسی سے گھر کی دیواریں خوشی سے گونجتیں۔ سب کچھ بدل گیا۔ وہ دن جو پہلے لمبے اور اداس لگتے تھے اب چھوٹے اور محبت سے بھرپور بن گئے۔ وہ تھوڑا سا رزق جو دونوں بڑی محنت سے کماتے تھے اب برکت والا اور کافی محسوس ہوتا تھا۔ جمیلہ اپنے دنوں کے گھنٹے بدر کی دیکھ بھال میں گزارتی، اسے پرانے گیت سناتی اور اس کے لیے اون سے نرم گرم کپڑے بناتی۔ فہد جب چراغاہ سے واپس آتا تو دل میں بے چینی ہوتی کہ جلدی اپنے بیٹے کی مسکراہٹ دیکھے، لیکن چمکتا ہوا چاند بھی ہر اندھیرا نہیں مٹا سکتا۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں، جیسے خوش گھاس میں آگ لگ جائے۔ عورتوں کی باتیں کنویں کے پاس اور مردوں کی گفتگو شام کے وقت یہی موضوع بن گئی۔ فہد کا وہ بچہ بدر، صحرا کے سارے لوگ گہرے سانولے رنگ کے تھے، مگر بدر برف جیسی سفید جلد اور صاف شفاف آنکھوں والا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنی ہمسایوں سے کہا، کیا تم لوگوں نے اس بچے کو دیکھا ہے؟ یہ ہمارا نہیں لگتا۔ یقیناً فہد اسے کہیں دور سے لایا ہے، یا شاید وہ جنوں کا بچہ ہے۔ دوسری عورت نے حسرت سے جواب دیا، اللہ نے انہیں خوبصورتی اور اولاد دونوں دے دی اور ہمیں صرف مشقت اور تھکن۔ یہ سرگوشیاں آہستہ آہستہ الزامات میں بدل گئیں اور فہد و جمیلہ اپنے ہی گاؤں میں اجنبی محسوس کرنے لگے۔ 7 سال یوں ہی گزر گئے۔ بدر اب ایک ذہین اور صاف گول لڑکا بن چکا تھا جو وادی میں دوڑتا اور ان کی زندگی میں خوشی بھر دیتا۔ فہد اور جمیلہ کے لیے وہ بیٹا ہی نہیں بلکہ ان کی روح کا سکون بن چکا تھا۔ وہ دونوں سے پیار کرتے جیسے وہ ان کا اپنا خون ہو، اور وہ بھی ان کے لیے ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ پھر ایک منحوس دن ریت اڑاتا ایک قافلہ گاؤں میں داخل ہوا۔ اس کے آگے ایک شخص تھا جس کا نام کاظم تھا۔ شاندار لباس میں چہرے پر غرور اور لالچ کے آثار تھے۔ اس نے لوگوں سے فہد کے بارے میں پوچھا اور جب اسے جھونپڑا دکھایا گیا تو اس نے باہر کھیلتے بدر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھر آئی۔ وہ بلند لہجے میں بولا، اے چرواہے، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ یہ بچہ میرے بھائی نعمان کا بیٹا ہے جو ایک امیر تاجر تھا، مگر اب وہ مر چکا ہے۔ اس نے اپنے پیچھے بہت سی دولت چھوڑی ہے اور میں اس کا چاچا اور وصی ہوں۔ فہد اور جمیلہ سکتے میں آ گئے۔ کاظم نے سونے کی تھیلی نکالی اور کہا، یہ سونا لے لو اور بدر جیسا کوئی دوسرا بچہ ڈھونڈ لو اور ہمیں ہمارا خون واپس کر دو۔ مگر فہد نے غصے سے انکار کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کے لیے راتوں کو جاگا، میری بیوی نے اسے اپنے آنسوؤں سے پالا ہے، میں اسے دنیا کے خزانے دے کر بھی نہیں بیچوں گا۔ باپ ہونا صرف خون کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ دل کا رشتہ ہے، بلکہ یہ تو رحمت اور دیکھ بھال ہے۔ کاظم غصے سے بھڑک اٹھا اور چیخ کر دھمکیاں دینے لگا، تم پچھتاؤ گے اے فہد، میں اسے زبردستی لے جاؤں گا اور تم موت کی تمنا کرو گے۔ اس کی یہ دھمکی خالی نہ تھی۔ اگلی رات اس کے آدمیوں نے فہد کے باڑے پر حملہ کر دیا، اس کی تھوڑی سی جو بھیڑیں تھی ذبح کر ڈالی اور باڑے کو آگ لگا دی۔ صبح جب فہد اپنی واحد ذریعہ معاش کے سامنے کھڑا تھا تو وہ مکمل راکھ بن چکا تھا۔ اسے اور جمیلہ کو یقین ہو گیا کہ اب وہ یہاں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوتے ہوئے بدر کو اٹھایا، تھوڑا سا پانی اور کھجوریں ساتھ لیں اور ہر چیز پیچھے چھوڑ کر نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑے۔ ان کا واحد خزانہ ان کا بیٹا بدر ہی تھا۔ صحرا میں ان کا سفر عذاب کا ایک باب بن گیا۔ دن میں جلتی ہوئی دھوپ ریت کو دہکاتی اور رات کو سخت سردی ان کی ہڈیوں تک اتر جاتی۔ پانی اور کھانا ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے انہیں کمزور کر دیا۔
جمیلہ اپنے بیٹے بدر کو سینے سے لگائے رکھتی تاکہ وہ گرم رہے اور پانی کے آخری قطرے اس کے ساتھ بانٹتی، جبکہ فہد بے سیم چلتا رہتا، بس اپنے رب سے دعا کرتا کہ وہ اسے مایوس نہ کرے۔ کئی دنوں کے بعد جب ان کی طاقت جواب دے گئی اور وہ نا امیدی کے آخری مقام پر پہنچ گئے تو اچانک انہیں دور کہیں روشنیوں کی جھلک نظر آئی، جیسے کوئی خواب ہو۔ ایک سبز چمکتا ہوا گاؤں۔ انہوں نے اپنی بچی کچی ہمت جمع کی اور وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ایک مہربان قبیلہ رہتا تھا جس کی قیادت ایک عقل مند اور بزرگ شیخ حمام کرتا تھا۔ فہد نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔ شیخ نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور اس کے چہرے پر امانت داری کے آثار پہچان لیے۔ اس نے انہیں پناہ دی، ایک خیمہ اور کھانا دیا اور کہا، اے فہد، اب تم ہماری حفاظت میں ہو، تم ہمارے امانت دار ہو، ہماری عزت ہو، ہمارے کھجور کے باغات میں کام کرو اور ہم میں سے ایک بن جاؤ۔ یوں فہد اور جمیلہ نے اس گاؤں میں نئی پرسکون اور محفوظ زندگی شروع کی۔ فہد محنت سے کام کرنے لگا، جمیلہ کی صحت واپس آ گئی اور بدر گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑھنے لگا۔ لیکن کاظم باز نہ آیا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو ہر سمت بھیج دیا کہ وہ اس لڑکے کو تلاش کریں۔ آخرکار اسے خبر ملی کہ ایک سفید چہرے والا لڑکا شیخ حمام کی حفاظت میں رہ رہا ہے۔ ادھر اسی وقت ایک اور عورت صحراؤں کو عبور کر رہی تھی۔ اس کے پاس نہ مال تھا اور نہ سواری، صرف پھٹا پرانا لباس اور اٹوٹ حوصلہ۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کی تلاش میں تھی۔ ہاں، امینہ وہ ماں جس کا جگر اس سے چھن گیا تھا، دراصل بدر کی حقیقی ماں تھی۔ قسمت نے اسے بھی اسی گاؤں تک پہنچا دیا۔ اس دن جب گاؤں والے کھجور کے فصل کی کٹنے کی خوشی منا رہے تھے، کاظم اور اس کے آدمی اچانک ٹھٹے دل کی طرح میدان میں داخل ہوئے۔ فہد نے زور سے چیخ کر سب کو خبردار کیا اور بدر کو لے جانے کی کوشش کی۔ کاظم کے آدمی تیز تھے، انہوں نے فوراً بدر کو پکڑ لیا۔ فہد نے ان سے لڑنے کی کوشش کی مگر وہ اسے زمین پر گرا کر قابو پا گئے۔ اسی لمحے جب کاظم کا ہاتھ بدر تک پہنچنے ہی والا تھا، لوگوں کے ہجوم میں سے ایک تھکی ہاری عورت آگے بڑھی۔ اس کے کپڑے پر مٹی جمی ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں مقدس آنکھ کی چمک تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ وہ امینہ تھی۔ وہ کاظم کی طرف شیرنی کی طرح لپکی، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر اس کے سر پر دے مارا اور پھر بدر کو زور سے اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے وہ اسے اپنے سینے کے اندر چھپانا چاہتی ہو۔ اسی وقت شیخ حمام اور اس کے بہادر آدمی آگے بڑھے۔ انہوں نے کاظم کو پکڑ کر باندھ لیا اور گاؤں والے سب جمع ہو گئے۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ امینہ شیخ کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنی دردناک داستان سنائی، کیسے کاظم جو اس کے شوہر کا بھائی تھا، اس نے اپنے ہی بھائی کی موت کا منصوبہ بنایا تاکہ ساری دولت پر قبضہ کر لے اور پھر اس بچے کو اٹھا کر صحرا میں پھینک دیا تاکہ کوئی وارث باقی نہ رہے۔ امینہ نے اپنے سینے سے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا نکالا جو اس کپڑے کا دوسرا حصہ تھا جس میں فہد نے بدر کو پایا تھا اور اس پر ان کے خاندانی نشان کا نقش بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شیخ حمام نے حکم دیا کہ کاظم، فہد، امینہ اور سب گواہوں کو شہر عدل لے جایا جائے جہاں منصف اور عادل قاضی شداد انصاف کرتے تھے۔ عدالت کے عظیم ہال میں سب قاضی شداد کے سامنے کھڑے تھے۔ ثبوت پیش کیے گئے۔ فہد اور جمیلہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور امینہ نے اپنی درد بھری کہانی سنائی۔ اس کے آنسو دیکھ کر حاضرین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جب قاضی نے ریشمی کپڑے کے دونوں ٹکڑے آپس میں ملائے تو سچائی دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہو گئی۔ کاظم زمین پر گر پڑا اور اپنے گھناؤنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ قاضی شداد نے اس کو 20 سال قید کی سزا سنائی اور حکم دیا کہ تمام وراثت اس کے اصل وارث کو واپس کی جائے۔ عدالت کے بعد فہد اور جمیلہ صحن میں بیٹھے تھے۔ ان کے دل بدر کو کھو دینے کے خوف سے پھٹے جا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اس کی ماں واپس مل گئی ہے۔ امینہ ان کے قریب آئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور شکریہ سے بھری آواز میں بولی، تم دونوں نے میرے بیٹے کو موت سے بچایا ہے، اسے ایمان و نیکی کے ساتھ پالا ہے۔ تم اس کے والدین ہو رحمت کے اور میں ماں ہوں۔ ایک دل میں کیسے اتنی شکر گزاری سمو سکتی ہوں۔ میں تم دونوں کو جدا نہیں کروں گی بلکہ تم سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے ساتھ رہو تاکہ ہم اسے مل کر پالیں۔ میں تم دونوں کی اور اپنے بیٹے کی زندگی تمہارے احسان کی مقروض ہوں۔ یوں وہ سب ایک نئی زندگی کے سفر پر چل پڑے۔ فہد اب غریب چرواہا نہ رہا بلکہ بدر کی ساری دولت کا امین اور منتظم بن گیا۔ وہ دولت کو انصاف اور دانائی کے ساتھ سنبھالتا رہا۔
وہ سب ایک بڑے گھر میں منتقل ہوئے، ایک ایسا گھر جس کی چھت کے نیچے وہ بچہ رہتا تھا جس کے لیے دو ماؤں اور ایک باپ کا دل ایک ہو گیا تھا۔ ایک ماں جس نے جنم دیا اور دوسری ماں جس نے محبت سے اسے پالا۔ اور آخر کار فہد نے سمجھ لیا کہ اس رات اس نے جس خزانے کو پایا تھا وہ صرف ایک بچہ نہیں تھا بلکہ خدا کی رحمت کا دروازہ تھا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ کہانی یہی ثابت کرتی ہے کہ امانت دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ کبھی بھی ان کا اجر ضائع نہیں کرتا جو نیکی سے کام لیتے ہیں۔